چلاؤں دے نہیں یہ ضرورت نہیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین واجب التکریم علماء کرام، قابل صد احترام سامعین جلسہ اور عزیز طلبہ، آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے عقائد علماء دیوبند۔ وقت میرے پاس صرف 14-15 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں وقت کی پابندی کرنے کا ہمیشہ عادی ہوں، لیکن میرے لیے اس موضوع پر اس وقت گفتگو کرنا کچھ مشکل بھی ہو گیا، کچھ آسان بھی ہو گیا۔ میں جو تمہید میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسی میں اپنی پوری گفتگو مکمل کر لوں گا۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے عزیز محترم جناب مولانا علامہ زیغم خبیب چشتی اور ان کے بھائیوں کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دین کی خدمت کے لیے مزید قوت اور ترقی نصیب فرمائے، اور خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرؤف چشتی کا سایہ ان کے سروں پر اور ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم رہے۔ بلا شبہ میں بھی حضرت مولانا قاری غلام محمود انور صاحب کا عقیدت مند ہوں۔ ان کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق اور بہت طویل عرصے سے تھا، وہ کل ٹوٹ گیا، ورنہ یہی تھا کہ جب اوکاڑا حاضری ہوگی تو ان کی زیارت بھی ہوگی، کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ہم سب محروم ہوئے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ جہاں تک تعلق ہے اس موضوع کا، عقائد علماء دیوبند، تو میں تمہید کے طور پر 2 باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے مخاطب علماء نہیں ہیں، یہ جو 15 سال سے لے کر 45 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، طلباء ہیں، ان سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ علماء دیوبند کی اصطلاح سن 1860 کے بعد شروع ہوئی، جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے پہلے 13 صدیوں میں یا تو علماء اسلام کی اصطلاح ہے یا علماء اہل سنت کی۔
علماء اسلام اس بنیاد پر کہ اسلام کے منکرین یہودی بھی تھے، ہندو بھی تھے، بدھ مت کے حامی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان کے مقابلے میں علماء اسلام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ پھر اسلام کے منحرف کچھ مذاہب سامنے آئے جنہیں ہم گروہ بھی کہتے ہیں، فرقے بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مذاہب کا باقاعدہ روپ اختیار کر گئے۔ اثنا عشری ہیں، روافض ہیں، ناصبی ہیں، اور بھی نہ جانے کتنے گروہ پیدا ہوئے، اپنے اپنے وقت پر ختم ہو گئے، ابھی تک کچھ موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں اصطلاح استعمال ہوئی علماء اہل سنت کی۔ ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں ضلع سہارنپور ہے، اس کا ایک قصبہ ہے، اس قصبے کا نام ہے دیوبند۔ جس طرح اس شہر کا نام اکاڑا ہے، اسی طرح ایک قصبے کا نام دیوبند سی۔ اس دیوبند دے قصبے دے اندر کچھ اللہ والیاں نے ایک مدرسے دی بنیاد رکھی، حاجی عابد حسین، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس طرح اس مدرسے کا نام ہے دارالعلوم چشتیہ، اسی طرح دیوبند دی بنیاد تے اس مدرسے کا نام ہو گیا دارالعلوم دیوبند۔ یہ تو بعد پھر علماء دیوبند دی اصطلاح شروع ہوئی۔ بلکہ اسی اج تھوڑی جی وسعت پیدا کر کے یہ کہنے ہیں کہ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی دیوبندی سن، حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی دیوبندی سن۔ حالانکہ ایسا نہیں، دیوبندی او علماء کہلائے جنہاں نے اس دارالعلوم دیوبند کے اندر تعلیم حاصل کی تھی اور اس تحریک نال وابستہ ہو گئے۔ پہلے استاد دا نام سی ملا محمود، انہاں دے کول جڑا پہلا شاگرد داخل ہویا او دا نام سی محمود حسن۔ یہ محمود حسن بعد چل کے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کہلائے اور تحریک آزادی دے ہیرو نہیں، سپہ سالار۔ اس وقت سے علماء دیوبند کی اصطلاح شروع ہوئی۔ جہاں تک تعلق ہے عقائد کا، عقائد کے بارے میں بھی کوئی دستاویز تیار نہیں ہوئی۔ پہلے 45 سالوں میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی عقائد علماء دیوبند پر، اس لیے کہ بڑی مختصر سی بات تھی۔ علماء دیوبند کے عقائد کیا ہیں؟ وہی جو 13 صدیوں سے علماء اہل سنت اور علماء اسلام کے دیوبند کے عقائد چلے آ رہے ہیں، وہی عقائد ہے۔ کوئی الگ الگ کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید حجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے لیے علماء دیوبند کا عقیدہ یہ اس لیے ہے کہ علماء اسلام کا عقیدہ ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین ہے، اس لیے کہ 13 صدیوں سے علماء اسلام اور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، شریعت کے اعتبار سے حجت ہیں۔ یہ 3 لفظ یاد کر لیں میرے نوجوان ساتھی صحابہ کرام کے بارے میں۔ رضی اللہ عنہم تو ہے ہی ہے، اور رضی اللہ عنہم صرف 1 2 10 20 1000 1 لاکھ صحابہ کے لیے نہیں، سرور دو عالم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو تقریباً 5 لاکھ صحابہ کرام تھے اس وقت پورے جزیرہ عرب میں۔ 1.5 لاکھ تو وہ تھے جو وہاں حجت الوداع کے موقع پر تھے، لیکن جو وہاں نہیں جا سکے، اور اس کے بعد فوج در فوج
جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 4-5 لاکھ صحابہ اور صحابیات موجود تھیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ہوں یا وحشی ابن حرب ہوں، جس کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا وہ جنتی ہے۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ کیوں کہ 14 صدیوں سے علماء اسلام اور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ چلا، بات ختم ہو گئی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر ضرورت محسوس ہوئی، یہ سارے میں درمیان کی باتیں چھوڑتا ہوں، ضرورت محسوس ہوئی 1906 کے بعد۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے 1866 مئی۔ درمیان میں نہ کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی، نہ پوچھنے کی ضرورت تھی، اور اگر کسی کو کوئی ضرورت تھی تو اس کا جواب بالکل سیدھا سادہ تھا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ صحابہ کو دیا اور 14 صدیوں سے اس پر اجماع چلا آ رہا ہے، امت اس پر متفق ہے، علماء دیوبند کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، متحدہ ہندوستان میں ایک آدمی، نہ جانے اسے کس نے تیار کیا یا خود اس کے اندر سے کوئی تحریک پیدا ہوئی، میں الزام نہیں لگاتا، نام میں لے لوں گا، الزام نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس نے پتہ نہیں کس بنیاد پر، ایک وقت تھا کہ ایک کتاب لکھ دی، ایک فتویٰ لکھ دیا کہ اعلام الاعلام بأن ہندوستان دار الاسلام، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہندوستان دار الاسلام ہے، حالانکہ انگریز کی حکومت ہے۔ 1806 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے چکے تھے کہ انگریز کی حکومت آ گئی ہے، عیسائی یہاں برسر اقتدار آ گئے ہیں، لہٰذا اب یہ دار الاسلام نہیں ہے، دار الامن نہیں ہے، بلکہ یہ دار الحرب ہے، اور مسلمانوں پر اس حکومت کے خلاف جنگ لڑنا، جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ یہ فتویٰ چلا آ رہا تھا، امت اس پہ متفق تھی۔ اس کی بنیاد پر 1831 میں یہ جنگ ہوئی بالا کوٹ کی، اس کی بنیاد پہ 1857 کی جنگ ہوئی، اس کی بنیاد پر شاملی کے میدان میں جنگ، اس کی بنیاد پر ہی پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ایک صف بندی کے لیے کہ ہم نے انگریز کو یہاں سے کیسے نکالنا ہے۔ لیکن اس شخص نے نہ جانے کس بنیاد پر مت ماری گئی، ابلیس نے اس کو انگلی دی، اس کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ کیا، اور اس نے کتاب لکھ دی کہ ہندوستان دار الاسلام ہے۔ اور پھر اس کے اس فتوے کی بنیاد پر یہاں لاہور میں ایک ایسے شخص کی بیوی کو سپاسنامہ پیش کیا گیا کہ جس نے جلیانوالہ باغ میں مجاہدین پر، مسلمانوں پر، عوام پر گولی چلا کر، اندھا دھند گولیاں چلوا کر بھون کے رکھ دیا تھا، اس کی بیوی کو جناب رحمت خداوندی قرار دی۔ نہ جانے کیسے ایسا ہو گیا، میں الزام نہیں لگاتا، لیکن اس شخص نے علماء دیوبند کی کچھ تحریریں لیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی ایک تحریر دجل کے ساتھ بنائی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب براہین قاطعہ سے ایک تحریر عبارت لی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ الایمان سے ایک عبارت لی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر ایک جھوٹ باندھا۔ اس طرح 5 تحریریں لے کر، وہ اردو کتابوں کی تحریریں تھیں، ان کا عربی میں ترجمہ کیا، اور بالکل خاموشی سے، چپکے سے، جس طرح چور جاتے ہیں، وہ یہاں سے گیا حرمین شریفین، اور وہاں جا کر فریاد کی، شور مچایا، ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا کی کہ مارے گئے جی، ہم لوٹے گئے جی، آسمان گرنے والا ہے،
وہاں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا ہے ہندوستان میں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیہ باللہ گالیاں، اس طرح کے ایک کیفیت پیدا کر کے وہاں سے ایک فتویٰ لیا، اس فتوے کو یہاں آ کر پھر اردو میں چھاپا، اردو کتابوں سے تحریر نہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کیا، ان کو جا کر بتایا کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ حرمین شریفین کے علماء نے اس کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی، یہاں آ کر پھر اس کا اردو ترجمہ، اس فتوے کا پھر اردو ترجمہ کیا۔ یہ دنیا کے علم و ادب کی دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی کتاب یا کسی تحریر کا اس کی اصل زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اصل کتاب نہیں رہتی۔ یہاں آ کر حسام الحرمین کے نام سے اس نے فتویٰ لکھا، وہ چھاپا، اور اس میں یہ کہا کہ یہ 5 علماء جن کا دیوبند کے ساتھ تعلق ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور، یہ جو ہیں الیاذ باللہ گستاخ رسول ہیں، انہوں نے حضور کی بے ادبی کی ہے، اس لیے یہ کافر ہیں۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ علماء دیوبند اپنے عقائد لکھیں۔ اس سے پہلے یہ 1906 میں ہوا، یہ یاد رکھ لیں 1906 کا سال جو ہے یہ ایسا عجیب و غریب سال ہے۔ 3 واقعے پیش آئے، مفتی صاحب 3 واقعات، نہ جانے اس میں کیا جوڑ تھا، ان کے پیچھے کون تار ہلانے والا تھا، ترتیب کس نے لگائی۔ 1906 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، 1906 میں حسام الحرمین کا فتویٰ آیا ہے، 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی ہے جس کا پہلا صدر سر آغا خان، یہ پتہ نہیں کیا، یہ تو آپ ہی عقدہ حل کریں گے۔ یہ فتویٰ یہ فتویٰ اصل میں تھا انگریز کے حق میں کہ یہ جو صف بندی کر رہے ہیں انگریز کی حکومت پر ٹوٹ پڑنے کی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند بننے کے بعد وہ جو صفیں بکھر چکی تھیں 1857 میں شاملی کے میدان میں اور بالا کوٹ میں، وہ صف بندی ہو گئی۔ اب علماء ایک نئے انداز سے انگریز پہ حملہ آور ہونے والے تھے۔ ایسے حالات میں یہ فتویٰ آیا، نہ جانے کیوں آیا، میں الزام نہیں لگاتا، لیکن فتویٰ آ گیا۔ اب ضرورت محسوس ہوئی علماء دیوبند کو کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ عقائد ہمارے نہیں ہیں، ہمارے عقائد یہ ہیں۔ علامہ صاحب، علماء دیوبند کے عقائد لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیسے؟ اس فتوے کے بعد، ورنہ علماء دیوبند کے عقائد وہی تھے جو پیغمبر دو عالم کے عقیدے تھے، جو صحابہ کرام کے عقیدے تھے۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ تھا، حضرت عمر کا عقیدہ تھا، حضرت عثمان کا عقیدہ تھا، حضرت علی کا عقیدہ تھا، حسنین کا عقیدہ تھا، حضرت معاویہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام جس عقیدے پر متفق چلے آ رہے تھے، علماء دیوبند کے بھی وہی عقائد تھے، لیکن وضاحت کی ضرورت پڑی، عقائد لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ وضاحت آئی۔ وضاحت میں میں صرف آپ سے 10 منٹ ادھار لیتا ہوں۔ ویسے تو مولانا زیغم خبیب چشتی کو چاہیے تھا کہ اس موسم میں جتنے لوگوں نے آنا ہے ایک ایک رضائی بھی یہاں رکھتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، خون منجمد کر دینے والی، رگوں میں خون جما دینے والی سردی ہے، لیکن میں اس کے باوجود آپ حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مولانا زیغم خبیب کے دعوت پر آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ وقت دے رہے ہیں۔ میں 5-7 منٹ 10 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا۔ یہ ادھار، یہ تمہید ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، ٹھیک۔ وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ یہ اکابر علماء دیوبند کا اعزاز ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ مسجد حرام میں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم دی ہے. آج بھی ایک دیوبندی مولوی وہاں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے, مولانا محمد مکی حجازی. ان کے والد مولانا خیر محمد تھل حمزہ والے, وہ دیتے تھے. مدینہ طیبہ میں بھی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا مدرسہ آج بھی مدینہ میں موجود ہے, مدینہ طیبہ میں. وہاں درس دیتے تھے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء سے, جو حرمین کے علماء تھے, ان سے رابطہ کیا کہ تم نے کیا کیا ہے. ان کا جی ایک جھوٹا آدمی, ایک دجال آدمی آیا, اس نے آ کر ہمارے ساتھ ہمیں دھوکہ دے دیا, ہمارے ساتھ داؤ کھیلا ہے. اس نے عبارتیں اردو کی تھیں, ان کو عربی میں کر کے لے آیا, اور وہاں جا کے پھر اس کو اردو میں, اپنی اردو میں کر کے اس کو ڈال. یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت کی ایک فہرست بنائیں, وہ مجھے دیں, میں علماء دیوبند کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر وہ کہیں کہ یہ سب عقائد ہمارے ہیں تو پھر وہ سنی ہے, مسلمان ہے, اور اگر وہ کسی عقیدے سے اختلاف کریں تو پھر بات کر لیں گے. یہ سوالات آئے, اور پھر علماء دیوبند نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ ان کا جواب لکھیں. وہ جواب لکھا گیا مختصراً, اس کا نام ہے المحند علی المفند. یہ پہلی کتاب ہے جو عقائد پر آئی وضاحت میں. وہ یہاں سے گئی, لیکن اس سے پہلے وہ کتاب لکھنے کے بعد, دستاویز تیار کرنے کے بعد, تمام علماء دیوبند کے اس پہ دستخط کروائے, مہریں لگوائیں, اور کہا کہ یہ جو کچھ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے حرمین شریفین کے علماء کے سوالوں کے جواب میں لکھا ہے, یہ ہمارا عقیدہ, متفق وہ عقائد ہے. علماء کے پاس وہ ہونی چاہیے, نوجوانوں کو دکھانی چاہیے. وہ ہے المحند المفند. میں ترجمہ بھی نہیں کرتا اس وقت المحند المفند کا, لیکن وہ عقائد اسلام پہ تھی. جواب کیا تھا؟ جب یہاں سے جواب گیا ہے تو پھر حرمین شریفین کے علماء نے, شام کے علماء نے, لبنان کے علماء نے, مصر کے علماء نے ان پر دستخط کر کے کہا کہ یہ جو عقائد علماء دیوبند کے ہیں, ہمارے بھی یہی عقائد. گل مک گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقائد کا معاملہ کیا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی کے اس فتوے حفظ الایمان ایک فتویٰ تھا. کسی نے پوچھا کہ کسی کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے کہ نہیں, تو کہا کہ اگر تھوڑے سے علم سے بھی عالم الغیب کہنا تو سب کو کہو, اور اگر بہت پورے کلی علم ہو تو پھر کسی کے پاس بھی نہیں. سب کی باتیں چھوڑے. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی کتاب تھی برہائن قاطعہ, وہ ایک جواب تھا انوار ساتحہ کا, ایسے ہی نہیں, عبدالسمیر رام کی بدعات کے لیے سہولت کاری کا کام کیا عبدالسمیر رام پوری نے, کہ یہ بدعت بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی. اسے حرج کیا ہے, حرج کیا ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے کتاب لکھی, اس کے جواب میں براہ اور کہا کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے, وہ ہو سکتا ہے, جو انہوں نے نہیں کیا وہ نہیں ہو سکتا. خلاص کہہ رہے تھے نا آپ, یہی بات کہہ رہے تھے. سنت کیا ہے؟ سنت کا دائرہ ٹوٹے تو بدعت ہو جاتی ہے. فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, مباح ہے, لیکن مباح کب بدعت بن جاتی ہے؟ یہ علماء دیوبند نے کام کیا. اور یہاں یہ ہوا کہ جو کتاب جو دستاویز لکھی گئی بدعات کے رد میں, پھر اس طبقے نے, جناب احمد رضا خان صاحب نے اس کتاب سے کوئی نہ کوئی عبارت چھانٹ کر خود اس میں دجل کر کے صراط مستقیم کتاب شاہ اسماعیل شہید کی طرف منسوب ہے, حالانکہ وہ حضرت مولانا سید احمد بریلوی کی ملفوظات ہیں. یہ کہا گیا جی کہ یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ نماز میں گدے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, حضور کا خیال آ جائے. لعنت ہے ایس عقیدے پر, اور جس نے یہ عقیدہ منسوب کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اس پہ خدا کی کروڑوں لعنتیں.
کون سوچ سکتا ہے کہ حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ نماز میں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضور کا خیال نہیں آئے گا؟ تمہارا نہ آتا ہو، ہمارا تو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ باندھا صراط مستقیم پہ، مولانا شاہ اسماعیل شہید پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے جھوٹ باندھا۔ وہ لفظ خیال کا ہے ہی نہیں، وہ صرف ہمت کا لفظ ہے۔ بے شک فارسی میں آج بھی کہتا ہوں، میں کتاب لے آتا ہوں، میرے پاس موجود ہے فارسی کتاب، یہاں کا کوئی بریلوی مولوی اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کے دے دے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ پڑھائی نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اگلی بات، آخری بات، ایک الزام یہ تھا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی پر کہ انہوں نے تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار کیا۔ کیا کہا ہے حضرت مولانا نانوتوی نے؟ بس اتنا سمجھا کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دجل کیا ہوا ہے، ابلیسی قوت کیا استعمال ہوئی ہے، شیطانی دماغ کیا استعمال ہوا علماء دیوبند کے خلاف۔ وہ کتاب بھی مستقل کتاب عقائد کی نہیں ہے، اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس۔ حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ اس میں کیا ہو جائے گی، مصیبت بن گئی، 7 زمینیں بھی مان لیں، ہر زمین میں اتنے انسان بھی مان لیں تو کیا ہوگا؟ تو کسی نے سوال کیا جی کہ اس کا انکار کر دینا چاہیے۔ حضرت نانوتوی نے کہا نہیں، انکار نہیں کرنا۔ کیوں؟ ختم نبوت کو ثابت کرنا ہے نا۔ لو آج عقیدہ سن لیں علماء دیوبند کا۔ حضرت مولانا محمد قاسم، جس کو تحذیر الناس سمجھ نہیں آئی وہ آ کر مجھ سے سمجھے۔ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا صفدر امین صفدر رحمت اللہ علیہ کے یہاں کتنے شاگرد بیٹھے ہوئے، آ کر ہم سے سمجھے۔ نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ پہ کھڑا ہے، وہ فریب پہ کھڑا ہے، دجالی فتنے کا حصہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں کہا کہ 3 طرح کی ختم نبوت ہے۔ سمجھ لیں بس۔ فرمایا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، زمانی اعتبار سے بھی، مکانی اعتبار سے بھی، رتبی اعتبار سے بھی، اور کہا کہ یہ زمانی اعتبار سے جو ختم نبوت ہے یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت آدم سے زمانہ شروع ہوا ہے نبوت کا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت زمانی ہے، یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ حضور کے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا جائے گا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنایا جائے گا، حضور خاتم النبیین ہے۔ لیکن فرمایا کہ صرف زمانی ہی نہیں، حضور سرور دو عالم رتبی اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہے، مکانی اعتبار سے بھی خاتم النبیین۔ اثر ابن عباس یہ تھا کہ 7 زمینیں بھی ہیں، جس طرح 7 آسمان ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، مثلہن۔ علامہ صاحب یہ سمجھیں، 7 زمینیں اگر ہیں اور ہر زمین پہ اسی طرح انسانوں کی آبادی ہے، اور اس آبادی کے لیے نبوت کا سلسلہ بھی یوں ہی ہے جیسے ہمارے یہاں ہے، آدمہم کا آدمکم ونوحن کا نوحکم، جس مطلب میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں یہ چند منٹ میں نے ادھار لیے ہیں اس لیے کہ میں کہا 7 زمینیں، ہر زمین پر اسی طرح آبادی، ہر آبادی کے لیے اسی طرح نبوت کا سلسلہ، اور جس طرح اس زمین کے لیے آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اسی طرح ہر آبادی کے لیے ایک ایک آدم، ایک ایک نوح، ایک ایک ابراہیم، ایک ایک اسماعیل۔ تو محمد کا کیا ہوگا؟ سوال یہ تھا، فرمایا جواب یہ ہے، یہ مکانی۔ فرمایا یہ تم 7 زمینیں فرض کرتے ہو،
تم 7,000 زمینیں فرض کر لو، 7 لاکھ زمینیں فرض کر لو، 7 کروڑ زمینیں فرض کر لو، 7 ارب زمینیں بے اندازہ بے انتہا زمینیں فرض کر لو، ہر زمین پہ اسی طرح انسانی آبادی فرض کر لو، ہر آبادی کے لیے اسی طرح نبوت کے سلسلے فرض کر لو، اور اس سلسلے میں ہر زمین کے لیے ایک مستقل آدم، ایک ابراہیم، 1,24,000 نبی اسی طرح مان لو۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 7 کروڑ اور 7 ارب زمینیں ہوں، 7 ارب اور 7 کروڑ اور 7 لاکھ، یہ آدم تو ہو سکتے ہیں، محمد ایک ہی ہو۔ نعرہ تکبیر، زمینوں کی گہرائیوں سے لے کر، زمینوں کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے کئی آدم ہو سکتے ہیں، کئی ابراہیم ہو سکتے ہیں، کئی موسیٰ ہو سکتے ہیں، کئی عیسیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن محمد ساری کائنات میں جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح محمد بھی ایک ہے۔ یہ مولانا علامہ عبدالرؤف چشتی سمجھا رہے تھے نا کہ رب ایک ہے، حضرت نانوتوی نے کہا کہ رب بھی ایک ہے، محمد بھی ایک ہے، وہ اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، یہ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے، وہ مثل بے مثال ہے اپنی ربوبیت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہیں اپنی نبوت اور ختم نبوت میں۔ یہ ہے ختم نبوت مکانی، اور تیسری ہے رتبی، زمانہ اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے، رتبہ نیچے سے اوپر کی طرف چلتا ہے۔ اس پورے مجمع میں سب سے کم رتبہ میں ہوں، میں مانتا ہوں۔ مولانا زیغم خبیب چشتی مجھ سے اونچے رتبے کے ہیں، مولانا غلام اللہ مجھ سے اونچے رتبے کے ہیں، خاور سفیان اونچے کے ہیں، یہ سب اکابر، مولانا عبدالرؤف چشتی کا بہت اونچا رتبہ ہے۔ یوں چلتا چلا جائے گا، اساتذہ سے نبیوں سے اوپر چلا جائے گا، رتبہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، ایک رتبے سے اوپر دوسرا، فوق کل ذی علم علیم، اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے۔ کہا کہ رتبے یہاں سے شروع کرو، یوں دیکھو، ایک رتبے پہ اسماعیل ہے، ایک رتبے پہ ابراہیم ہے، اس سے اونچے رتبے پہ حضرت نوح ہے، ان سے اونچے رتبے پہ حضرت آدم، یوں رتبے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ جب رتبے ختم ہوں گے تو اس سے اوپر محمد ہوں گے، محمد کے بعد رتبے ختم ہیں، رتبے ختم ہیں، اس کے بعد الوہیت کا رتبہ شروع ہوتا ہے، الوہیت کا میدان شروع ہوتا ہے، الوہیت کا جغرافیہ شروع ہوتا ہے۔ جب الوہیت سے نیچے نیچے پوری کائنات کے جغرافیے میں رتبوں کو دیکھو گے تو رتبے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، سب سے اونچے رتبے پہ محمد ہیں، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت رتبی۔ اور آخری بات، میں آسان ہو گیا میرے لیے کام، مجھے تفصیل سے بات کرنی تھی۔ ختم نبوت کے لیے دلیل کیا دی ہے؟ مولانا آپ سن لیں، مولانا دلیل یہ دی، حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، رتبہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اوتیت علم، یہ دو شخصیتیں ہیں جن کے لیے یہ لفظ آیا ہے، آج سن لیں، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا۔ اولین کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے فرشتے ہوں، سارے نبی ہوں، سارے ولی جتنے گزرے، یہ علم الاولین ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دائیں بائیں اوپر، اس کے بعد قیامت تک جتنا علم دیا جائے گا، علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، علم اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم بانٹا مجھ سے پہلے، جتنا علم بانٹے گا اللہ میرے بعد، ساری کائنات میں علم اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرتے رہیں گے، لیکن جتنا پہلے تقسیم کیا تھا، جتنا بعد میں تقسیم کرے گا،
وہ سارے کا سارا سمیٹ کر اللہ نے میں محمد کے سینے میں رکھ دیا. اوتیت علم الاولین والآخرین. اور اس بنیاد پر حضرت نانوتوی نے اس حدیث کو دلیل بنا کر کہا کہ جس کے پاس علم الاولین و آخرین ہو، خاتم النبیین وہی ہوتا ہے، نبیوں کا سردار وہی ہوتا ہے. اور پھر ایک بات کہہ کر میں آپ سے قرض لے رہا ہوں 5-7 منٹ. ایک بات کہہ دینی ضروری ہے، اس لیے کہ زمانہ گزر رہا ہے، حالات گزر رہے ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا پھر ما سب اللہ تعالی فی صدری، میرے بعد کون ہوگا؟ نبی کوئی نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا. سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے. لیکن جس طرح نبیوں میں ہوں کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین، اسی طرح خلفاء میں ایک خلیفہ ہے. فرمایا ما صب اللہ تعالی فی صدری الا وسببت فی صدری ابی بکر. جو کچھ اللہ نے میں محمد کے سینے میں ڈالا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. اب میرے بعد خلفاء میں اگر اول خلیفہ اور اعلیٰ خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا. تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر. اس پچھلے مہینے میں حضرت ابو بکر کو گالیاں دی گئی ہیں. اس مہینے میں حضرت معاویہ کو گالیاں دی جائیں گی. بات سن لیں، یہ رجب کا مہینہ، جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دی گئی ہیں، تبرہ کیا گیا ہے قدم قدم. کیوں؟ کیا بنیاد بنائی؟ مولانا آپ نے حیات النبی کا مسئلہ بیان کیا نا ابھی. حضرت نانوتوی کا جملہ سن لیں، آپ کا مزہ آئے. کس بنیاد پر گالی دی؟ جی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کی خلافت کا حق بھی غصب کر لیا اور حضرت سیدہ فاطمہ کی وراثت کا حق بھی غصب کر لیا. اس بنیاد پر غصب خلافت اور غصب وراثت. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں. ایک آب حیات تو نہ پڑھو، آپ آب حیات نہ پڑھ سکو تو نہ پڑھو. 2 کتابیں ہیں، ایک اجوبہ 40، ایک کتاب ہدیۃ الشیعہ. اس میں حضرت نانوتوی نے کہا کہ تم کہتے ہو نا کہ سیدہ فاطمہ کی وراثت تھی، باغ فدق، زمین فدق، ارض فدق وراثت تھی. وہ حضرت ابو بکر نے وراثت نہیں دی حضرت فاطمہ کو. فرمایا بے وقوفو، وراثت تو مردے کی ہوتی ہے، محمد مردہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی. مفتی سید عثمانی صاحب میری بات سمجھ. اجوبہ 40 پڑھیں علماء دیوبند، خطباء دیوبند پڑھیں، اجوبہ 40 پڑھیں، ہدیۃ الشیعہ پڑھیں. اس سے پہلے ہدیۃ الشیعہ کے لیے حضرت گنگوہی نے لکھا خط مولانا نانوتوی کو کہ یہ ایک خط آیا ہے، اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، یہ شیعہ مجتہد کا ہے، اس کا جواب لکھیں. حضرت نانوتوی نے اس کا جواب لکھا، اس کا نام ہدیۃ الشیعہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنے، انہوں نے ایک خط لکھا کہ یہ ایک سوال آیا ہے، 40 سوال علماء اہل سنت پر، 40 سوال، ان کا جواب آپ لکھیں. حضرت نانوتوی نے حساسیت کی بنیاد پر 1 رات اور 1 دن لگا کر وہ 40 جواب لکھے. اس کا نام ہے اجوبہ 40. جس کے دیوبندی کی لائبریری میں نہیں ہے، میں اس کو دیوبندی نہیں مانتا. جس دیوبندی مولوی کی لائبریری میں اجوبہ 40 نہیں ہے، تحذیر الناس نہیں ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب نہیں ہے، علمی ادب، جس کے پاس تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز کی نہیں ہے، جس کے پاس حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا نہیں ہے. ٹھیک، وہ کتابیں رکھے. حضرت نانوتوی نے فرمایا تم کہتے ہو نا کہ وراثت لے لی، وراثت کب بنتی ہے؟ کبھی زندہ کی وراثت بھی تقسیم ہوئی، اللہ اللہ
ٹھیک، یہ آپ اس کو جتنا پھیلائیں، میں آدھا گھنٹہ زیادہ لے گیا ہوں، ورنہ میں اس کو پھیلاتا، میں آپ کے سامنے اس کے دلائل بیان کرتا، اس کی تفصیل بیان کرتا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا گالیاں نہ دو، وراثت بنتی ہی نہیں تھی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یہ امت کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پہ سب سے پہلا دیوبندی جو ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی، اس کو پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ عقائد علماء دیوبند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے تفصیلات کا، وہ کسی نے کہا تھا کہ نہیں پڑھ لیں آپ، چھوڑ دیں، مشکل ہے تو نہ پڑھیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں، ہم انہیں حکیم الاسلام کہتے ہیں، ان کی باقاعدہ کتاب چھکی، اس کا نام ہی عقائد علماء دیوبند ہے، پتہ چل جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ پڑھیں آپ ان 5 تحریروں کا جواب، کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے جواب دیا، تم اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا منہ بند ہو گیا، تمہاری کمر ٹوٹ گئی، اس کے باوجود بک بک کیے چلے جا رہے ہو، زبانیں 50 گز کی زبانیں نکال کر تم علماء دیوبند پر تبرہ بازی کر رہے ہو۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عقیدے، میں دعوے سے کہتا ہوں، آ کر میرے ساتھ بات کرو، جو عقیدہ پیغمبر دو عالم کا تھا وہ عقیدہ دیوبندیوں کا ہے، جو عقیدہ صحابہ کا تھا وہ عقیدہ تو طحاویہ، حضرت مولانا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کی کتاب عقیدۃ الطحاویہ ہے، نصفیہ موجود، وہ سب عقائد ہم اس پہ دستخط کرتے ہیں، ہم مہر لگاتے ہیں کہ جو عقائد اوپر سے چلے آ رہے تھے، دیوبند کا مدرسہ بننے سے پہلے جو علماء اہل سنت اور علماء اسلام کے عقائد تھے، ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہی ہمارے عقائد تھے، وہی ہمارے عقائد ہیں، ہم اپنے بچوں میں بھی انہی عقائد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان خطبہ ان عقائد کے مبلغ ہیں، ان کے داعی ہیں، ان کے مفسر ہیں، ان کی تشریحات کر کے ساری دنیا کو بتائیں گے کہ علماء دیوبند وہ ہیں جو علماء اسلام اور علماء اہل سنت کا تسلسل ہے، علماء کا تسلسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ یہ عقائد علماء دیوبند آپ نے کانفرنس کا نام رکھا تھا، تو اس کے لیے پھر تھوڑے وقت کی ضرورت تھی، میں اختصار کیا ہے۔ معافی چاہتا ہوں جناب زیغم خبیب چشتی صاحب سے کہ انہوں نے فرمایا کہ 9 بجے دعا کرنی ہے، تو اس سے معافی چاہتا ہوں، یہ میرے بھائی بھی ہیں جی، ہم اور وقت بھی ادھار دینے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ خوش رکھے۔ وہ المحنت کا ترجمہ ہے، وہ علماء، ہاں نہیں وہی میں کہتا ہوں، المحنت علی المفند کا ترجمہ جو ہے وہ عقائد علماء دیوبند، عقائد علماء سنت کے نام سے حضرت مولانا عبدالشکور ترمذی، مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھاپی ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے، اب آ گیا ہے زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کوئی گالی نہ دے حضرت معاویہ کو، ہم حضرت معاویہ کے سامنے اپنے بچوں کو کھڑا کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت معاویہ نے کبھی بھی امیر المومنین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، وہ امیر شام ہی اپنے آپ کو لکھا کرتے تھے۔ جس دن حضرت حسن نے، نواسۂ رسول نے، جن کو تم معصوم امام کہتے ہو، جس دن انہوں نے جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس دن کے بعد ہم ان کو امیر المومنین، رونا ہے، ماتم کرنا ہے تو جا کے حضرت حسن کی قبر پہ کرو، ٹھیک۔ حضرت معاویہ ہی نہیں، جملہ میرا نوٹ کر لیں، حضرت ابو بکر پہلے صحابی ہیں، اول ہیں، ٹھیک، ہر اعتبار سے اول ہیں، رتبے کے اعتبار سے آپ صحابہ اکرام کو، عشرہ مبشرہ کو
313 کو 1400 کو لیتے آئیں، یہی کہیں گے نا کہ وحشی ابن حرب جو ہے اس نے یہ کیا تھا احد کے میدان میں، لیکن جس دن اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی رسول ہو گیا۔ میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے پہ جینا چاہتے ہیں، ہم اس عقیدے پہ مرنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن اسی عقیدے پہ اٹھنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے لے کر وحشی ابن حرب تک جتنے صحابہ ہیں جن کا صحابی ہونا ثابت ہے وہ سب کے سب جنتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر نہیں، افضل الخلائق بعد افضل الخلائق بعد الانبیاء، کیونکہ ابو بکر اعلیٰ ہے نا۔ ایک جملہ اور، سورہ البینہ کی آخری آیتیں پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار اولئک ھم شر البریہ، وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ سب فرشتوں کو، سب ولیوں کو، سب غوثوں، کتب و ابدالوں کو، عرش کرسی کو، اللہ کی ساری مخلوق کو اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، نبیوں کے بعد صحابہ کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، ساری کائنات کا وزن کم ہوگا، صحابہ کا وزن زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اولئک ھم خیر البریہ، البریہ کہتے ہیں مخلوق کو، ساری کائنات کو، فرمایا میرے نبی کے صحابہ میری ساری مخلوق میں سے افضل ہیں۔ مخلوق میں عرش بھی آتا ہے، کرسی بھی آتی ہے، شمس و قمر بھی آتے ہیں، شجر و حجر بھی آتے ہیں، جو مخلوق ہے صحابہ اس میں سے اعلیٰ ہے۔ اولئک ھم خیر البریہ افضل الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں گفتگو ختم کرتے ہوئے دعا کے لیے تو آپ جس سے کہیں وہ کریں، میں نا جی خطابت کا جو ان تینوں بھائیوں نے ماشاءاللہ محاذ سنبھالا ہے، مولانا عبدالرؤف چشتی کے تینوں بیٹوں نے، چاروں نے جو سنبھالا ہے، میں باقی تین کے لیے بھی انشاءاللہ لاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میں بھی ریٹائر ہو جاؤں، مولانا عبدالرؤف چشتی بھی ریٹائر ہو جائے، یہ ہم اپنا جو ہے، مولانا آپ یہاں آئیے، میں آپ کو یہ خطابت کا جبہ پہنانا چاہتا ہوں۔ مولانا آپ سب کھڑے ہو، یہ حافظ مقصود صاحب میرے ساتھ آئے ہیں پتوں کی سے، اور آپ شیخم گئے ہیں شاید، جی وہاں سے آئے ہیں، مکہ معظمہ میں رہتے ہیں مستقل، آئے ہوئے تھے، انہوں نے کل مجھے فون کیا کہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اوکاڑا، تو میں نے بھی جانا ہے، میں ان کو لے آیا ہوں۔ حضرت یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوں یہ کڑائی پی گئی نا فاروقی صاحب، بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ، مبارک بھائی، مبارک۔ آپ کو علماء دیوبند کے خطیب کے طور پر پوری دنیا میں کام کرنے کی توفیق عطا۔ تو آپ ہی پہلا پائے جو واسطے ملے انشاءاللہ۔ بس بھائی مختصر دعا، غزہ اور فلسطین کے شہید مسلمانوں کے لیے، اور کیا کیا کہنا تھا جو نہیں کہہ سکتا، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی شہداء کی شہادت قبول کر لے اور ان کے خون کی برکت سے پوری دنیا میں ایک اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار کر لے۔ جو ابھی ہیں اللہ تعالیٰ زخمیوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اسرائیل اور اس کے جتنے بھی سہولت کار ہیں، غیر مسلم ممالک میں سے بھی اور مسلم ممالک میں سے بھی، حکمران
جو ان کے سہولت کار ہیں اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف چشتی صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ، ان بچوں کی والدہ میرے لیے بہت محترم تھیں، بہت میرا ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق تھا، وہ فوت ہوئیں۔ میں اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے میں جنازے پہ پہنچ جاؤں تو پہنچ جاتا ہوں، بعد میں پھر میں مشکل میں رہتا ہوں۔ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جناب مولانا قاری غلام محمود انور صاحب، یہ جانتے ہیں مفتی سعید عثمانی صاحب بھی، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب بھی، دوسرے حضرات جانتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ ایک شفقت کا معاملہ تھا، تعلق تھا، فوت ہو گئے۔ دیر سے مجھے پتہ چلا ہے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ جب دھند شروع ہو جاتی ہے، میں 3 گھنٹے میں یہاں پہنچتا بھی تو نہ پہنچ سکتا جنازے میں، اس لیے میں نہیں پہنچ سکا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم۔ الہ العالمین ان کے قبروں کو روز جنت کے باغ بنا، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم جس محاذ پہ کھڑے ہیں، ایک ایک محاذ ہمارے سامنے ہے، ہم ہر محاذ پہ کفر کو دنداں شکن جواب دینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری اپنی روح القدس سے ہماری تائید فرما، ہماری حمایت فرما۔ الہ العالمین، ہم اسلام کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، ہم سب ان علماء اور خطباء کی جوتیوں میں بیٹھنے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین کی جو تبلیغ ہے اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوان خطباء کو، ہمارا دور ختم ہو گیا، ختم ہو رہا ہے، ہم خود آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، لوگ کرسی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ہم خود ایک طرف ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، انہیں اس محاذ پہ کھڑا رہنے کی توفیق دے۔ جو خلل پیدا ہو گیا ہے، کوئی بھی شخص امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا خلا پر نہیں کر سکا، قاضی احسان احمد شجاع آبادی کا خلا پر کر نہیں سکا، مولانا ضیاء القاسمی کا خطا کون پر کر سکتا ہے؟ یا اللہ، ان بچوں کو پوری توجہ کے ساتھ، علم کی قوت کے ساتھ، جذب اخلاص اور اے اللہ اپنی تائید کے ساتھ اس خلا کو پر رکھنے کی توفیق عطا فرما جس حد تک ہو سکے۔ اے اللہ، اس مدرسے کو اپنی حفاظت کے ساتھ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اپنے فرشتوں کا پہرا بٹھا، اپنی قوت قاہرہ کے ساتھ پورے ملک کے مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، خطباء کی حفاظت فرما۔ چاروں طرف سے یلغار ہے، یا اللہ اس یلغار کو روکنے کے لیے تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سامعین جتنے بھی آئے ہیں، وقت میں نے ان کا لیا ہے، یا اللہ ان کو اجر عطا فرما، ان کی بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما۔ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ، اور مرتے وقت اے اللہ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرما۔ مرتے وقت اے اللہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ سرور دو عالم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ حضور کے جھنڈے تھلے جگہ عطا فرما، شفاعت نصیب فرما، اور صحابہ کرام کی جماعت آگے آگے چل رہی ہو۔ اے اللہ ہمیں جس طرح اس دنیا میں ہم ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے پیچھے 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 ہمیں بھی وہاں لے جا جہاں ان کو لے جانے کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ بحرمت النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں، کھانے کا اہتمام ہے، کوئی ساتھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ تمام علماء کرام سے بھی ملتمس ہوں، جیسے آپ نے محبت فرمائی تشریف لائے ہیں، پلیز صرف اللہ سے بھی ہمیں مزید دے دیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب
اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مذہب دسترخوان لگانا شروع کرو. ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں. 18 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء جلسہ تبلیغی صلاحی روحانی اجتماع تقریب سعید و تکمیل مشکات المصابی انعقاد پذیر ہو رہا ہے. بس عشاء ہوگی سی عشاء کھانے تو بعد ابھی کھانے تو بعد عشاء کی نماز ہوئے گی کیونکہ پہلے حکم ہے پہلے کھانا پھر نماز. سارے حضرات کا صفحہ سریہ کرو تاکہ دسترخوان لگ جائے. اور اعلان سماعت فرما لو. محلہ سماعت پڑا گلی نمبر 2 جمالی والے بارک مفتی غلام مصطفیٰ صاحب کے ہاں حضرت مولانا استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح امام الہدا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں. مقرر شری بیان حضرت مولانا محمود الحسن شمائل صاحب تشریف لا رہے ہیں. تمام دوست احباب پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں. صفحہ بنانا بھی 3 نالا دسترخوان لگ جائے گا. تمام دوست احباب کھانا کھا کے